اچھا جی، وہ کیا ہے مصرع کے جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ گو ہم زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے ہلکا پھلکا مزہ اور گفتگو پیش کریں، جی مگر ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ زندگی میں افسردہ واقعات اور حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل ان کا ذکر بھی بڑا ضروری ہے۔ رواں ہفتے ہمارے ملک کی انتہائی خوبصورت، معروف اور انتہائی نامور شخصیات اللہ کو پیاری ہوئی ہیں، ان کو بھی یاد کرتے چلیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے ایک مفکر، باوقار استاد، صاحب طرز کالم نگار اور تہذیب و شائستگی کی چلتی پھرتی مثال سینیٹر عرفان صدیقی صاحب انتقال کر گئے۔ میں ان کے لیے یہ اتنے بھرپور الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہے، اور میں جتنی دیر بھی ان کے پاس بیٹھا، 2-3 دفعہ زندگی میں موقع ملا ہے ان سے گفتگو کرنے کا، جی جی ان کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ انتہائی باوقار شخصیت، اور اتنی شائستگی تھی ان کے لب و لہجے میں کہ کیا بات۔ اور ان سے چند دن پہلے معروف ماہر تعلیم، محقق اور اردو زبان و ادب کی ممتاز دانشور ڈاکٹر عارفہ سعیدہ زہرا انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بڑی پیاری اور خوبصورت شخصیات کا سب سے بڑا جو تھا نا جی مرکزی تعارف، ہاں جی ہاں جی وہ اردو زبان و ادب اور تہذیب و شائستگی ہی تھا، دونوں کا ہی۔ واہ باقی ان کی خدمات تو سب کے سامنے ہیں، ہاں جی سر ان کا کردار، ان کی نظریات، یہ باتیں جو ہیں یہ کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی، بالکل کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ لیکن دونوں نے پوری زندگی جس بات کا درس دیا وہ ان کے اپنے اخلاق اور کردار میں بھی موجود تھا۔ واہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہاں جی بالکل ہوتا ہے نا جی کہ ہم بے علم عالم ہیں سارے، ہوں، مگر وہ با علم عالم تھے۔ کیا بات ہے، واہ اپنی بات اتنے پیارے انداز میں کرنا کہ دوسرا سننے پر مجبور ہو جائے، اور دوسروں کی بات ایسے سننا کہ انہیں بات کرنے کا مزہ آ جائے، کیا یہ فن دونوں میں تھا۔ ہاں جی عرفان صدیقی صاحب نے اپنی پوری زندگی علم، برداشت، سنجیدگی اور دلیل کے فروغ کے لیے وقف کی ہے۔ واہ وہ ان چند شخصیات میں سے تھے جن کی گفتگو میں نرمی، تحریر میں توازن اور رویے میں شائستگی جھلکتی تھی۔ ان کے الفاظ کبھی تیز نہیں ہوتے تھے، جی جی مگر ان میں اثر ضرور ہوتا تھا۔ واہ ہوتا ہے نا آج کل ہمارا سٹائل یہ ہو گیا ہوا کہ ہم شور مچا کے اپنی بات میں اثر پیدا کرتے ہیں۔ ہاں جی نو، بالکل کبھی نہیں۔ آپ اکثر ان کو ٹیلی ویژن پہ بھی بولتے جی 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 سنتے جی تھے، کئی پروگراموں میں بھی وہ بولتے سنے گئے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے شائستگی کا پلو نہیں چھوڑا، شائستگی اوڑے رکھی ہے ان کی زبان۔ ہاں جی اچھا، وہ اختلاف بھی کرتے تھے عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، وہ بھی دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جی جی مگر اخلاق کے دائرے میں رہ کے۔ کبھی صحیح، انہوں نے اخلاق کا دائرہ کراس نہیں کیا۔ نہیں کیا بالکل اچھا، عرفان صدیقی صاحب کی شخصیت کئی رنگوں کا حسین امتزاج تھی، جی کیا کہنے۔ استاد بھی تھے، قلم کار بھی، بیوروکریٹ بھی، اور بالآخر وہ سیاستدان بھی رہے، ہاں جی نون لیگ کے ترجمان رہے۔ جی 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 میاں نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز ساتھیوں میں سے تھے۔ جی بلکہ ان کے لیے تقریریں بھی لکھتے رہے۔ جی ہاں، میاں نواز شریف صاحب ان پہ بڑا بھروسہ بھی کرتے تھے اور ان کی دانشوری کے بڑے قائل بھی تھے۔ اسی لیے اسی وقت وہ وزیر اعظم صاحب بھی پہنچے ہیں وہاں، وہ چونکہ اسلام آباد میں ہی تھے، وہ بھی ان کے گھر پہنچ گئے، اور اگلے دن آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی گئے ان کے گھر۔ ہاں جی اچھا، ان تمام حیثیتوں میں ان کی شناخت کا بنیادی حوالہ علم و اخلاق ہی رہا۔ ان کی تحریریں ہمیشہ فکر انگیز، مدلل اور شائستہ لہجے کی آئینہ دار رہی۔ واہ جی بڑی ہی شائستہ گفتگو، بڑا ہی شائستہ تحریر، واہ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لکھنے سے پہلے سوچتے تھے، بولنے سے پہلے تولتے تھے۔ یہی وصف جو ہے جی انہیں آج کے شور و غوغا میں بھی دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ ہاں جی ورنہ آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے تو ایک دوسرے کے گھرے بانوں کو آ رہے ہائے ہوتے ہیں، ہائے
اس قدر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. بالکل. اور عرفان صدیقی صاحب نے بھرپور اپنی سیاست کی، اپنی جماعت کی نمائندگی کی ہے، مگر کبھی بھی ایک لفظ میں بھی ہوچھا پن محسوس نہیں ہوا. واہ. انتہائی خوبصورت گفتگو کی ہے، صحیح. اور یہی بات ان کو ممتاز کرتی ہے. شور نہیں تھے مچاتے، اور ان کی بات سنی جاتی تھی. ہاں جی. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بڑے لوگ ایسے کہتے ہوئے سنے ہیں کل پرسوں جی جی. کہ بھائی یہ بڑی پیاری گفتگو کرتے تھے، ہم تو بڑا مزہ لیتے تھے ان کی گفتگو. اچھا، اب اسی طرح ڈاکٹر عارفہ سعیدہ زہرا کی شخصیت میں بھی سب سے نمایاں جو چیز نظر آتی تھی نا جی، وہ بھی ان کی شائستگی تھی، بالکل صحیح. اور دلیل کے ساتھ بات کرتی تھی. ہاں جی. وہ تو خیر علم کا پہاڑ تھی. ہاں جی. واہ 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 واہ. بالکل. جب بول رہی ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ ان کی بات سنے بغیر بھی مان لینی چاہیے. ہاں. ایسے دھیمے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ بات کرتی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ یار یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے. ہاں جی. ان کا تو چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بول رہی ہیں، یہ بڑی کو عظیم بات کر رہی ہیں. ایسا کانفیڈنس ہوتا تھا ان کو اپنی گفتگو میں. بالکل. ایسے تر باتیں، اور کوئی ایک فکرہ، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا نکلتا جو irrelevant ہو. ہاں جی. جتنی بات کر رہی ہوتی تھی، جس موضوع پہ بول رہی ہوتی تھی، اسی کے حوالے سے ہر فکرہ نکل رہا ہوتا. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ 7 زبانوں پر عبور رکھتی تھی وہ. ہاں، 7 زبانوں پہ عبور تھا انہیں. واہ. لیکن باتوں میں کبھی اتنی پیچیدگی نہیں رہی ان کے. ہوتا ہے نا کہ کسی کو انگریزی آتی ہے تو میرے ورگا بندہ ایویں کبھی اردو وچ بھی یس آئی نو، مگر میں جڑی گل کر رہے ہیں لو اردو وچ شروع ہو کے 2 وچ انگریزی دے لفظ لا کے اگوں پنجابی. کبھی بھی ان کی گفتگو پیچیدہ نہیں تھی ہوتی. بالکل. انتہائی آسان اور خوبصورت انداز میں وہ اتنی بڑی بات کر دیتی تھی، اتنی بڑی بات کر دیتی تھی کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا تھا کہ یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. واہ 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 واہ. اچھا، وہ ملک و قوم کے لیے اتنی فکر مند تھی، اتنی دکھی تھی، اتنی پریشان رہتی تھی. وہ اس بات پر بہت پریشان ہوتی تھی کہ بظاہر اتنی ترقی کے باوجود معاشرے میں گھٹن کیوں بڑھ رہی ہے. بلکہ میں آپ کو انہی کے الفاظ بتاتا ہوں. فرماتی ہیں کہ مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم اتنے وحشت زدہ کیسے ہو گئے ہیں. خوف تو اس وقت ہونا چاہیے تھا جب ہمیں علم نہیں تھا، جب ہم نے چیزیں دریافت بھی نہیں کی تھیں. اب جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے چیزیں بھی دریافت کر لی ہیں، علم بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن ہماری پراگندہ خیالی اور وحشت بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور کہتی ہیں کہ اگر میں ایک جملے میں کہوں تو یہ کہ ہم مل کر جینا بھول گئے ہیں. ہم مل کر جینا بھول گئے ہیں. اپنے کل پر نظر ڈالیں تو ایک سادگی، محبت اور کشادگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن آج معاشرے کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ سب نے خود کو الگ الگ خانوں میں بند کر لیا ہے. فرماتی ہیں کہ انسانی رشتوں میں لگتا ہے دوریاں آ گئی ہیں اور زندگی جیسے الجھ گئی ہے. کہاں غلطی ہو گئی ہے؟ تو فرماتی ہیں غلطی یہ ہوئی کہ معاش تو مل گیا لیکن علم نہیں ملا.